السلام علیکم۔ ناول حجاب بائے آمنہ خان۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مانگنا اچھا بھی نہیں لگتا تھا، چاہے وہ چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سوچا کرتی تھی۔ زری، کیا ہوا ہے بچے؟ عموماً وہ کالج سے واپس آ کے خود دادی اماں کے پاس جایا کرتی تھی، مگر آج وہ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارے اماں جی، میں آ رہی تھی نا آپ کے پاس۔ دادو اس کے پاس اس کے بیڈ پر ہی اس کے قریب ہو کے بیٹھیں۔ وہ ہمیشہ سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، گھر میں بھی بڑی سی چادر اوڑھے رکھتی۔ اگر دوپٹہ لیتی تو زیادہ تر حجاب کی صورت میں ڈبل کر کے لیتی تھی۔ دادی اماں ہمیشہ کی طرح تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ویٹ پورا کیا، اس کو پیار سے دیکھا اور اس کے منہ پر پھونک ماری۔ آج میرا بچہ میرے پاس نہیں آیا، میں نے سوچا میں خود چلی جاؤں۔ دادی اماں، سوری میں نہیں آ پائی آپ کے پاس۔ وہ آج تھکی تھوڑا وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں موڑا، دیکھو میں خود ہی آ گئی تم کو دیکھنے۔ ان کا لہجہ پشتو والا تھا۔ اردو بول تو لیتی تھیں مگر پشتو کا ٹچ اس میں لازمی ہوتا تھا۔ آج تم نے اپنی بلی سے بتایا بھی نہیں کہ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ دادی اماں، مانو نام ہے اس کا۔ وہ ذرا خفا ہو کے بولی۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس کی مانو کو بلی کہے۔ مانو نام ہے یا شانو ہے تو وہ بلی ہی نا۔ اب بلی کو بلی نہ بولے بندہ تو کیا کتا بولے؟ تم بھی کمال کرتی ہو زرمینہ۔ زری کو اپنے ہر رشتے سے بہت محبت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے دادو کے ساتھ گزارا کرتی تھی، ہمیشہ ان سے ان کے جوانی کے قصے سنا کرتی تھی۔ آج وہ پریشان تھی، اس نے دادو کو راضی کرنا تھا جو کہ بہت مشکل کام تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ ہار تو وہ نہیں مانے گی۔ خون تو اس کی رگوں میں سواتیوں کا ہی تھا نا۔ آج میں بات نہیں کروں گی یونی کے سلسلے میں، ایک دفعہ پیپر ہو جائیں پھر بات کروں گی، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ آج تو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھا اس کی کتاب اٹھائی اور صفحہ ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کو تنگ کرنے لگا۔ سلطان اس کے دوسرے نمبر کا بھائی تھا۔ زرمینہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کو کبھی بھی نہیں لگا کہ اس کی بڑی بہن ہے۔ بھائی چھوٹے بھی ہوں، وہ ہمیشہ بہنوں کے معاملے میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ زری کو کبھی نہیں لگا کہ وہ اس سے بڑی ہے۔ وہ اس کو جان جی کہہ کر بلاتی۔ وہ دونوں آپس میں ہمیشہ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ خیر سے کتنے پیپر رہ گئے میری بہن کے؟ کیوں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جیسے تو مجھے پاس ہونے پر بڑا گفٹ دیتے ہیں نا آپ، اس نے منہ بنا کے جواب دیا۔ اچھا تو میری طوطا مینا کا موڈ خراب ہے آج، اس نے شرارتی سے انداز میں بولا۔ اماں سن بھی لینا، کیا ہوا ہے زری؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ پتہ بھی ہے نا بابا جان گھر پر موجود ہیں۔ اچھی بیٹیوں کے ساتھ اتنا اونچا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں تو اچھے بیٹوں کے ساتھ یہ اچھا لگتا ہے نا کہ صبح بہن کا پیپر ہے اور وہ اس کو تنگ کرے۔ کیا کہہ دیا بھائی نے جو اتنا موڈ بنا رہی ہو؟ نہیں، آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کہتا، جو کہتی ہوں وہ میں ہی کہتی ہوں۔ کل بھی جان جی نے مانو کو ڈانٹا ہے۔ وہ جو کب سے چپ بیٹھا مسکراتا ہوا سن رہا تھا، فوراً سے بول پڑا۔ اف، اس بلی کا نام نہ لینا میرے سامنے، نہیں تو میرے ہاتھ سے وہ آج ہی مر جائے گی۔ بلی نہیں ہے وہ، مانو ہے، وہ پھر سے زور سے غصے میں بولی تھی۔ جی ہاں، اسی مانو نے کل میرا کبوتر مار دیا تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچ جاتا بہت اچھا ہوتا کہ مار دیتی تو۔ اللہ کرے وہ مار ہی دے سب کو تو بہت اچھا ہے۔ خود بولوں گی میں اس کو کہ مارے۔ اس دن وہ زرمینہ صاحبہ آپ کی اور آپ کی مانو کا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ میں لالا گل کو بولوں گی آپ کا، آنے دیں آج آپ ان کو۔ شہاب اس لڑائی میں ہمیشہ بہن کی سائیڈ پر ہی ہوتا تھا اور اماں آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کی ہی سائیڈ لیا کرتی۔ وہ غصے میں اپنی کتابیں لے کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا اس گھر میں تو، اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ کتنی بار کہا ہے نہ کیا کرو اس کو تنگ۔ امی نے خفا ہو کے سلطان کو کہا، میں کدھر تنگ کرتا ہوں، وہ خود ہی تنگ ہو جاتی ہے تو ہر چھوٹی بات پر غصہ ہوتی ہے۔ اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، ورنہ تو یہ بہت خوش مزاج سی ہوتی تھی۔ اس کا ایسا موڈ تبھی ہوتا ہے جب وہ پریشان ہو۔ وہ بہت فکر مندی سے ماں کو کہہ رہا تھا، نہ پریشان نہ ہو تم، پیپر ہیں ان کے۔
اس کو تبھی پریشان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ پریشان تو وہ خود بھی تھیں، پیپر تو پہلے بھی ہوتے تھے، وہ اس قدر پریشان تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یا اللہ میری بچی پر رحم کرنا، انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی اور اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئیں۔ زرمینہ کے پیپر ختم ہو چکے تھے، آج گھر پہ سب ایک ساتھ موجود تھے۔ بابا جان نے سب کو دادی اماں کے کمرے میں بلوایا تھا سوائے زرمینہ کے۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت ہونے لگی، جانے کیا بات ہو رہی ہے، اندر کیوں سب اکٹھے ہیں۔ وہ دروازے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرتی ہوتی، مگر آج معاملہ کچھ الگ ہی تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے آنے لگے کیونکہ اندر بات اسی کی ہو رہی تھی۔ اماں جی، آج بھائی صاحب میری دکان پہ آئے تھے، ابراہیم نے نرم سے انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ ابراہیم صاحب کا پردوں کا کاروبار تھا۔ پورے مانسہرہ، بافا، بجنیا، شنکاریہ اور ایبٹ آباد میں پردے ان کی دکان سے آگے دوسری دکانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا شہاب ان کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ سلطان الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رہا تھا اور آگے CSS کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا، کیوں آیا تھا فیروز؟ دادی اماں نے خیریت سے پوچھا۔ عموماً وہ گھر پہ آ کے بات کرتا تھا اور آج اس طرح سب کو اکٹھا کرنا سب کو تجسس میں ڈال رہا تھا۔ اماں جی، وہ اپنے بیٹے رجب خان کے لیے زری کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ رجب کی اور شہاب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھا، مگر بابا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں، رجب ہے بھی بہت نیک بچہ اور دوسرا میرا پوتا ہے۔ زری اور رجب مجھے بڑا عزیز ہے دونوں ہی۔ اچھا، اس سے اچھا اور کیا بات ہوگا، گھر کی بچی گھر میں ہی جائے۔ تم کیا کہتی ہو رقیہ؟ ابراہیم صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا، جو کافی دیر سے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ابراہیم صاحب کے فیصلے میں نہیں بولی تھی۔ وہ کہتے وہی پتھر پر لکیر ہوتا تھا، تو بولنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں تھا۔ جو آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے، میری بھی وہی مرضی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم صاحب بڑے بیٹے کی طرف مڑے، جو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ بابا جان اس سے پوچھیں، اور وہ بولے۔ ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، بس فیصلے وہی ہوتے تھے جو بابا جان اور دادی اماں بولیں، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے ان کے فیصلوں کے کوئی خلاف جائے۔ بابا جان، میں تو بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے اور دوسرا ہمارے اپنے خاندان کا ہے اور سواتی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ اب سلطان کی باری تھی، جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان، سلطان، ابراہیم صاحب نے 2 دفعہ اس کو پکارا۔ جی جی بابا جان، اس نے جلدی جلدی جواب دیا۔ کدھر گم ہو تم؟ سن رہے ہو نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کو کہا۔ غصہ تو سواتیوں کے ناک پہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں۔ ایک دس نے بات کو آدھا چھوڑا اور گردن جھکا لی، جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کر دی ہو۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا ہے تو۔ شہاب نے آرام سے بھائی کو بولا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ ہونے کا کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا گل۔ جو بھی تھا، اب چپ، اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں زری کو بتا دوں گی اس کے بابا جان کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بھی اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی، اس کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جس سے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے۔ وہ گمسم سے بیٹھی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئیں۔ زری، کیا ہوا ہے بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، جن میں گہرائی کی حدیں تھیں۔ زری، انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر پیار سے ہلایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھی سب بھول گئی تھی۔ اماں، میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے چہرے پہ بغیر کچھ تاثر دیے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہونا زرمینہ؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ بالکل مگن سی بیٹھی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو۔ ہاں، میں ہوش میں ہی ہوں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ زری، ہوش میں نہیں ہو تم بالکل بھی۔ انہوں نے سختی سے اس کو دیکھا اور بولی۔ تمہارے بابا جان نے رجب خان سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے۔ اور تھوڑی آگے ہوئیں، اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے کندھے پر سر رکھا اور کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے بولی۔ ماں، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ رجب بھائی کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، بالکل لالا گل کی طرح۔ انہوں نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ماں کا دل پگھلا۔
اس نے اس کا سر کندھے سے ہٹا کر گود میں رکھا۔ زری میرا بچہ ایسے نہیں روتے۔ رجب بہت اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا، ہے ہی کون ان کے گھر میں، وہ پلوشا، اس کے ماں باپ، بس تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماں آپ چاہتی ہیں نا میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، بس مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں۔ اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ زری فضول کی ضد نہ کرو، تمہیں اچھے سے پتہ ہے نا تمہارے بابا جان کے فیصلے کے آگے میں نہیں بول سکتی۔ انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھایا، لیکن بیٹی میں بھی انہی کا خون تھا، وہ کدھر اتنی آسانی سے ہار مان جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ یہ ناول بہت انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو کیسے بتائے۔ اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعوت دینا۔ وہ ایسے بھی ابراہیم صاحب سے بہت ڈرتی تھیں، اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی ہی بات نہیں کرتی تھیں۔ ان کو پتہ تھا ان کو کچھ بتانا مطلب خود طوفان کو اپنا گھر کا راستہ بتانا ہے۔ کیا ہوا ہے بچے، کچھ بولو تو۔ رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھیں۔ وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھیں، وہ ماں بیٹی جیسی تھیں۔ رقیہ ان سے آسانی سے بات کر سکتی تھی۔ اماں جی، اس نے بہت پریشانی میں بات شروع کی۔ ارے بولو تو، کیا بات ہے موڑا؟ ایک تو جب تم اتنا ڈر ڈر کے بات شروع کرتا ہے نا، میرے بھائی کی اولاد تو لگتا ہی نہیں ہے کہ تم ہو۔ اماں جی وہ بات ہی ایسی ہے، انہوں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر آنے والا تھا۔ اماں جی وہ زری نے رشتے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا زرمینہ؟ کیوں نہیں کرنا اس کو رجب سے شادی؟ اماں جی زری سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کی اس بات نے ان کو بھی ہلا دیا تھا۔ تم پوچھو تو اس سے کہ وہ انکار کیوں کرتا ہے۔ پوچھا ہے اماں جی، زری کہتی ہے کہ اس کو آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ لڑکی پاگل واگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ اماں جی قدرے غصے کی حالت میں چلائیں تھی۔ تم رکو، میں خود بات کرتی ہوں اس سے۔ زری باہر آؤ، دادی اماں غصے سے چلائیں تھیں۔ دن کو گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے۔ اب زری کے امتحان بھی ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی گھر پر ہی ہوتی تھی، وہ آسانی سے اس سے بات کر سکتی تھیں۔ جی اماں جی، وہ جلدی سے آئی اور ان کے پاس آ کے بیٹھی۔ کیا ہوا ہے موڑا؟ کس کو دادو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہی جانتی تھی کہ اگر اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کی بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ جی میرے ساتھ ہونا پلیز، مجھے اس مشکل سے نکالنا پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے نہ کرنے سے کسی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی، تم پاگل واگل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی نہیں پاگل ہوئی میں، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتہ تمہیں؟ زندہ زمین میں اتار دے گا۔ دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس کو کہا۔ عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی ہوتی تھیں، مگر آج ان کو اس کی اس بات نے بہت دکھ دیا تھا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ زری بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے وقت کی چپ اماں بولے بغیر نہ رہ سکیں۔ اماں میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ اس کی رگوں میں بھی انہی کا خون تھا۔ اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھی اور بابا کی طرف سے صبح دینی تھی، ضد ان کی خون میں تھا۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، بس بات یہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کے چلی گئی۔ اس کو پتا تھا کہ تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں ہونے دیں گی، وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گی۔ وہ دونوں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتہ تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ تو وہ تینوں اپنے باپ پر گئے تھے۔ آج رات ہی کو فیروز صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ہمراہ باقاعدہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ ان کا رواج تھا کہ جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو پھولوں کی ٹوکری ساتھ لے کے جاتے۔ پلوشا زرمینہ کے پاس آئی۔ وہ رجب سے بہت چھوٹی تھی، زرمینہ سے بھی 2-3 مہینے چھوٹی ہی تھی وہ۔
زری تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کے انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری سا جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ مگر وہ بھی پلوشا تھی، قدرے چپ رہ سکتی تھی، جبکہ اس کو ایسا لگا کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہیں وہ خوش ہی نہیں۔ زری تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا کہ جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا؟ یہ کیا کہا ہے تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ، اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا۔ پلوشا کو خود ہی اپنے سوال پر شرمندگی ہونے لگی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کے دادی کے پاس چلی گئی، جہاں پہ سب بڑے بیٹھے تھے۔